آپ کے جو اساتذہ، خاص طور پہ وہ اساتذہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی کبھی آپ نے سخت رویہ رکھا ہو؟ حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ نے یہاں خدمت کا موقع دیا اور مجھے ابتدائی کلاسیں پڑھانے کا موقع بھی ملا۔ اداروں کا آپس میں کہ فلاں مدرسہ ہے وہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے، فلاں ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کچھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ انسان کی جو ہے نا حیثیت ہے وہ ایک افسر کی بھی ہو سکتی ہے، ایک مدیر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہر وقت مدیر اور افسر نہیں ہوتا ہے۔ استاد جی، ایسے طلباء کے لیے آپ کی کیا نصیحت ہے کہ ایسے طلباء مدارس سے فراغت کے بعد ان کو کس طرف توجہ کرنی چاہیے؟ اصل بات یہ ہے نا، اس موقع پر ان استادوں کو چاہیے کہ وہ خود ان کتابوں کو عربی میں ہی پڑھائیں اور وہاں عربی بول چال کی جو ہے نا وہ پریکٹس کروائیں۔ استاد جی، اپنے علمی سفر کے بارے میں، خاص طور پہ جو یہاں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا سفر تھا، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے گا۔ شروع سے لے کے اب تک میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو خدمت کا جذبہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم ناظرین، نہد اسٹوڈیو کے زیر اہتمام آج ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس نئے پروگرام کا نام ہے بزم علماء، اور اس پہلی بزم کے ہمارے مہمان خصوصی وہ ہیں جو اس نرسری کے باغباں ہیں جہاں پر ورثۃ الانبیاء تیار ہوتے ہیں۔ ہمارے انتہائی مشفق، ہمارے انتہائی مربی، ہمارے استاد ہیں۔ ہم نے ان سے ایک عرصہ علم حاصل کیا۔ آپ جناب جامعہ سلفیہ پاکستان کی عظیم اور قدیم درسگاہ کے پچھلے تقریباً 41 سالوں سے مدیر ہیں۔ آپ جناب وفاق المدارس السلفیہ کے ناظم اعلیٰ ہیں۔ اس کے علاوہ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کے ممبر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مذہبی امور کے زیر انتظام علماء کونسل کی کور کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ آپ فاضل ہیں اسلامیہ یونیورسٹی مدینہ منورہ سے، اور آپ جامعہ سلفیہ میں ایک مدرس اور مدیر کے اعتبار کے طور پر بھی کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ممدوح، ہماری مراد جناب پروفیسر یاسین ظفر صاحب ہیں۔ آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم پروفیسر۔ وعلیکم السلام۔ آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا فضل و احسان ہے۔ ہمارے لیے بڑی مسرت کے لمحات ہیں کہ آپ کے ساتھ الحمدللہ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے، اور میرے لیے خاص طور پہ اس لیے کہ میں آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہوں۔ ممکن ہے کہ آپ کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن بہت پرانی بات ہے، 1995 میں یہاں میں داخل ہوا، اور 1996 یا 7 میں آپ سے تاریخ اندلس پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی فیملی کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیے گا۔ پس منظر کیا ہے آپ کی فیملی کا، خاندان کہاں سے آپ تعلق رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس اپنے بزم علماء میں آپ نے سب سے پہلے میرا انتخاب کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور علماء کی اس جماعت کو بھی اللہ زندہ اور جاوید رکھے جنہوں نے دین کی خدمت کا کام کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ خاندانی پس منظر تو ہمارا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم کوئی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں۔ متوسط گھرانے سے میرا تعلق ہے، اور میرے والد پہلے ملائیشیا میں رہے، پولیس کے افسر تھے، پھر ریٹائرمنٹ کے بعد وہیں کاروبار کرتے رہے۔ میری پیدائش بھی ملائیشیا کی ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان آ گئے سن 64 میں۔ یہاں آ کے کچھ اسکول کی تعلیم لی۔ ہم 6 بھائی تھے، تو ان میں سے الحمدللہ سب سے زیادہ تعلیم میں اچھے نمبر لینے والا میں ہی تھا۔ تو والد صاحب نے یہ عزم کیا کہ میں اپنے ایک بیٹے کو دین کے لیے وقف کروں گا، تو یہ انتخاب میرے لیے ہوا، اور مجھے انہوں نے پھر دین کے لیے مڈل کرنے کے بعد یعنی دینی تعلیم کی طرف لگایا۔ چونکہ خاندان میں سارے ہم دیوبندی مکتبہ فکر کے تھے، اور ہمارا خاندان مولانا محمد علی جلندری کے ساتھ وابستہ تھا، ان کے ہاتھ بیعت تھا۔ ہمارے گاؤں میں مولانا غلام اللہ صاحب تھے جو کہ مدرسہ دارالقرآن کے فضلاء میں سے تھے، اور مولانا عبداللہ صاحب ایروالی کے خصوصی شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے پھر والد صاحب کو ترغیب دی کہ مجھے بھی اسی ادارے میں داخل کروایا جائے جو کہ فیصل آباد میں تھا۔ اس وقت لائل پور تھا، یہ سن 1970 کی بات ہے۔ وہ پھر ہمارے ساتھ آئے، اور پھر دارالقرآن میں میں نے داخلہ لے لیا۔ وہیں سے میں نے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا، اور 5 سال میں نے وہاں پڑھا۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسے ظروف پیدا ہوئے کہ مجھے جامعہ سلفیہ آنا ہوا۔
کیونکہ وہاں کچھ پابندیاں ہوتی تھیں، اسکول کی تعلیم کی اجازت نہیں تھی، جبکہ جامعہ سلفیہ میں اس کا اہتمام بھی موجود تھا۔ تو میں نے اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا، انہوں نے پھر مجھے کہا کہ آپ وہاں چلے جائیں۔ میں پھر یہیں آیا، یہیں پھر آ کے میں نے میٹرک ایف اے بھی کر لیا، اور یہاں آ کے میں نے آخری 3 سال پڑھا ہے، اور ظاہر ہے پھر یہیں سے فراغت ہوئی۔ استاد جی، آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین نے آپ کا انتخاب کیا کیونکہ آپ اسکول میں سب سے اچھے نمبر حاصل کرنے والے اپنے بچوں میں تھے۔ عموماً ہمارے ہاں اب سے کوئی 20 سال پہلے یہ لوگوں میں ایک رواج تھا یا سوچ تھی کہ جو گھر میں افراد میں سب سے کمزور بچہ ہوتا ہے ذہنی اعتبار سے، اس کو مدرسے میں داخل کرتے تھے۔ تو آپ کی فیملی میں یہ سوچ کہاں سے آئی؟ بس یہ تو میرے والد صاحب نے ایسا سوچا کہ جب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے یہ کرنا ہے، تو انہوں نے پھر میرا ہی انتخاب کیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں بچپن سے کچھ مذہبی رجحانات بھی رکھتا تھا، نماز کا اہتمام کرتا تھا، میں باہر گراؤنڈ میں کھیلنے نہیں جاتا تھا، گھر کے ماحول میں زیادہ میں وقت گزارتا، گھر کے کام کرتا، خدمت کرتا، اور چونکہ ہم ذمہ دار بھی تھے تو پھر گھر میں مویشی بھی تھے، ان کو چارہ ڈالنا، گھر کے کام سارے کرنا وہ میں ہی کرتا تھا۔ تو انہوں نے یہی سمجھا ہوگا، یعنی جو میرا اندازہ ہے کہ اس میں یعنی دینی میلان ہے، لہذا اسی کا انتخاب کر دیا جائے۔ تو مجھے اس وقت تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی پتہ نہیں کیوں ایسا انتخاب ہے، کچھ غلط فہمی مجھے بھی ہو رہی تھی، لیکن آج میں سوچتا ہوں کہ میرے والد نے میرے حق میں بہت عظیم الشان فیصلہ کیا۔ جی، اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ استاد جی، آپ بہن بھائیوں میں کون سے نمبر پہ بڑے ہیں یا میں درمیان میں ہوں، ہم 3 بہنیں ہیں اور 6 بھائی ہیں، اور درمیان میں آتا ہوں۔ تو آپ کے بعد بھی کوئی تعلیم کی طرف آیا بھائیوں میں سے؟ دینی تعلیم کی طرف تو نہیں ہے، ویسے وہ پڑھے پڑھے ہیں سارے۔ استاد جی، اپنے علمی سفر کے بارے میں خاص طور پہ جو یہاں سے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کا سفر تھا، اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیے کہ وہ کیسے ہوا، داخلہ کیسے ہوا؟ جامعہ سلفیہ سے یہ ان دنوں میں تو کافی تعداد جاتی تھی، کوٹا بھی مخصوص تھا، تو میں فارغ جس سال ہوا ہے تو اسی سال مجھے حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ نے یہاں خدمت کا موقع دیا، اور مجھے ابتدائی کلاسیں پڑھانے کا موقع بھی ملا، اور ساتھ کچھ دفتری کام بھی تھے، تو میں ناظم دفتر بھی مقرر ہوا اور استاد بھی مقرر ہوا۔ تو بلوغ المرام اور سیرت کی کتاب، اس طرح کی کتابیں میں نے 1 سال یہاں پڑھائیں، یہ 77 اور 78 کی بات ہے۔ اس کے بعد پھر میرا داخلہ مدینہ منورہ میں ہو گیا، تو پھر میں وہاں چلا گیا۔ الحمدللہ یہ داخلہ بھی میرا بڑا یعنی ایک معجزاتی طور پر ہوا کہ داخلوں کے فارم سب چلے گئے تھے، اور مدت جو داخلے کی وہ ختم ہو چکی تھی، لیکن اتفاق سے وہاں کے اس وقت جو نائب رئیس تھے شیخ عبد المحسن عباد حافظہ اللہ، انہوں نے، ان کے بڑے تعلقات اچھے تھے حافظ ثناء اللہ مدنی، یہ ان کے شاگردوں میں بھی سے تھے، اور ان کے ساتھ بڑے مہربانہ تعلقات تھے ان کے۔ انہوں نے پیغام بھیجا کسی کے ہاتھ کے 2 بچوں کے مزید کاغذات اگر ہو سکے تو بھیج دیں، تو حافظ صاحب نے پھر میرا اور پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب ان دونوں کے کاغذات بھیجے، تو سب سے آخر میں جانے والے یہ کاغذات تھے، لیکن اطلاع جو آئی سب سے پہلے ہماری آئی، اور ایسے یعنی وہ داخلہ ہوا۔ پھر ہم چلے گئے وہاں، تو الحمدللہ ایک بڑا اچھا وقت میں نے وہاں گزارا، یعنی 4 سال کی تعلیم ہم نے وہاں مکمل کی، لیکن میرے مزاج میں چونکہ کچھ لوگوں کے کام آنا، خدمت سر انجام دینا، یہ میرا مزاج ہے، اور میں سوشل ورکر ہوں، لہذا وہاں تعلیم کے ساتھ یہ کام کرتا رہا، اور طلبہ کے کام، کوئی بھی دفتری کام ہوتے تھے وہ میں کرتا۔ داخلے میں نے اپنے اس پیریڈ کے اندر سب سے زیادہ 40 بچوں کے داخلے میں نے کروائے۔ وہاں کے مشائخ، خصوصاً شیخ عمر فلاتہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ اس وقت سیکرٹری جنرل تھے یونیورسٹی کے، تو وہ بڑے مہربان تھے اور میرے ساتھ بڑے مانوس تھے، اور بچوں کی طرح میرے ساتھ محبت کرتے، شفقت کرتے، تو ان کے ذریعے سے بھی سارے داخلے ہوتے تھے، اور بھی کوئی اگر پرابلم ہوتی تو وہ الحمدللہ بڑی آسانی سے اس کو حل کرتے، اور اسی طرح سے باقی بھی اساتذہ جو اس وقت پڑھاتے تھے۔ ساتھ میں یہ 3 سال جو مدینہ منورہ میں حج آفس ہے پاکستان گورنمنٹ کا، تو اس میں بھی میں خدمت سر انجام دیتا رہا، یعنی حج کا سیزن ہوتا تھا 3 مہینے کا، اور 3 مہینے ہم شام کے وقت وہ دفتر میں جا کے کام کرتے، وہاں کے معاملات دیکھتے، حاجیوں کی خدمت کرتے، تو یہ بہت ہی ایک خوبصورت وقت میں نے وہاں گزارا ہے۔ سر جی، آپ نے وہاں کون سے کلیہ میں پڑھا؟ میں نے وہاں کلیہ دعویٰ اصول الدین کا انتخاب کیا، اور اسی میں نے پڑھا۔
الحمدللہ۔ استاد جی آپ نے پہلے بتایا کہ بچپن میں آپ کی روٹین یہ تھی کہ باہر کم جانا اور گھر میں ہی خدمت کے کام کرنا، تو اس کے بعد پھر آپ سوشل، آپ کی طبیعت بھی ہم نے بھی ہمیشہ ایسا ہی پایا ہے کہ ہمیشہ لوگوں کے کام آنا، خدمت کرنا اور چیزوں کو وسعت دینا، تو یہ چیز یعنی باہر کے لوگوں کے ساتھ یہ آپ میں کب پیدا ہوئی؟ اصل میں ایسا ہے کہ جس شخص میں بھی خدمت کا جذبہ ہو، خواہ وہ گھر میں ہو یا کہیں بھی ہو، اس میں یہ چیز ہوتی ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون آدمی ہے اور کیسا ہے، کس کا کیا میرے ساتھ تعلق ہے، بس وہ دیکھتا ہے اگر کوئی کام کا موقع ملتا ہے تو وہ کر لیتا ہے۔ میرے مزاج میں بھی یہی چیز تھی، لہذا کوئی بھی آدمی آتا ہے اگر میری دسترس میں ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو میں ضرور وہ کرتا ہوں، اگر نہ بھی ہو تب بھی میں اس کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ اگر اچھا نتیجہ آتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، نہیں آتا معذرت کر لیتے ہیں۔ یعنی یہ شروع سے لے کے اب تک میں دیکھتا ہوں کہ الحمدللہ کبھی بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو خدمت کا جذبہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ جامعہ میں جب بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے تو آپ مجھے ان لوگوں میں پائیں گے جو ورکر ہیں، اور صفیں سیدھی کرنے والے لوگوں میں آپ مجھے دیکھیں گے۔ اسی طرح کھانا کھلانے کا موقع ہے تو آپ مجھے کبھی نہیں دیکھیں گے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں۔ اور یہ سارا جذبہ یعنی قدرتی طور پر میرے مزاج میں یہ چیز ہے، اور اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی کوئی انسان کام کرے ایک اچھی داستان چھوڑ کے جائے، ایک اچھا ماضی چھوڑ کے جائے تاکہ لوگ اسے یاد رکھیں۔ ورنہ استاد جی ذرا تھوڑی سی کلاسز ذرا زیادہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ تو ہم میں مخدوم ہونے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، خدمت کا معاملہ پیچھے یہ الحمدللہ چلا جو جاتا لڑکے سب سے آخر تک میرے ساتھ رہتے ہیں، اور خاص لڑکے ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو بہت میرے قریب ہوتے ہیں، جی ان میں یہ صلاحیت پیدا جی ہو بالکل جاتی ہم نے دیکھا استاد جی ہے، صلاحیت ہو جاتی ہے۔ استاد جی اس پورے سفر میں آپ کن کن شخصیات سے بہت متاثر ہوئے ہیں جن سے آپ نے ایک ٹرننگ پوائنٹ آپ کی زندگی کا اس اعتبار سے ہو کہ میں نے اس مشن پر کام کرنا ہے، ایسے کوئی اساتذہ یا شخصیات؟ ویسے ابتدائی اساتذہ جو ہیں وہ انسان کو زیادہ متاثر کرتے ہیں۔ میرے دارالقرآن میں جو اساتذہ تھے ان میں سے پروفیسر عبدالقیوم صاحب ہیں، اس وقت کراچی میں ہوتے ہیں، اللہ ان کی زندگی میں برکت کرے۔ ان سے میں بہت متاثر ہوا، بڑی انہوں نے شفقت کی، اور ابتدائی کلاسیں چونکہ بالکل ایک دم سے اسکول سے دینی تعلیم کی طرف میں آیا تو یہ ذرا مشکل بھی ہوتی ہے اور ذرا اس کا ایک اور طریقہ ہے، تو انہوں نے بڑی میری سپورٹ کی۔ اسی طرح سے وہاں حافظ عبدالرحمن صاحب رحمہ اللہ انتقال کر گئے، ان سے میں متاثر ہوا۔ بڑی سادگی تھی لیکن بہت محبت سے، شفقت سے، پیار سے وہ پیش آتے طلباء کو، ان سے ہوا۔ اس کے بعد جب میں یہاں جامعہ سلفیہ میں آ گیا تو یہاں جن اساتذہ سے، ویسے تو بہت سارے ہیں جن سے میں نے پڑھا، لیکن سب سے زیادہ جن اساتذہ نے مجھے متاثر کیا اور جن کی آج بھی میں نقل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان میں پروفیسر عبید الرحمن مدنی، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، کاموکی کے رہنے والے تھے، وہ ہمارے مدیر تعلیم بھی تھے، استاد بھی تھے۔ اسی طرح سے شیخ الحدیث حافظ ثناء اللہ مدنی رحمہ اللہ، ان سے ہم نے براہ راست پڑھا اور ان کی شفقت محبت مجھے بہت حاصل رہی، انہی کی دست شفقت سے ہم اس مقام پر اب پہنچے ہیں۔ تو ان کی انداز تعلیم سے اور اسلوب تعلیم سے میں بہت متاثر ہوا، اور پاکستان سے جن شخصیات سے میں متاثر ہوا اور جن کی نگرانی میں نے بہت کچھ سیکھا، ان میں میاں فضل حق رحمہ اللہ سرفرست ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے سفر حضر میں اپنے ساتھ رکھا ہے اور میری تربیت بہت اچھی کی۔ مجھے کام، کیونکہ کوئی ایسا نہیں ہوتا، یہ کوئی انسٹیٹیوٹ نہیں ہوتا ہے، لیکن انسان دیکھ کر کام سیکھتا ہے کہ کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کس طرح سے کسی کو جو ہے دیکھتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور کہاں نرمی کہاں سختی، یہ ساری چیزیں۔ پھر ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا لباس، ان کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں میں نقل ان سے کرتا تھا، تو ان کا میرے اوپر بہت اثر ہے، اور میں یقیناً ان کے لیے دعا گو رہتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوں یہ ان حضرات کی وجہ سے ہے۔ الحمدللہ۔ استاد جی مدینہ سے آنے کے بعد پھر آپ کی مصروفیات کیا رہیں؟ مدینہ منورہ میں تو ظاہر ہے وہاں تو تعلیم کے دوران بھی میں جیسا کہا ہے کہ کچھ کام بھی کرتا رہا، لیکن وہاں جن اساتذہ کی مجھے شفقت حاصل رہی ہے وہ بڑے کبار علماء تھے۔ ان میں زیادہ ویسے مصر سے تعلق رکھنے والے تھے، لیکن کچھ ایسے اساتذہ بھی تھے جو سعودیہ کے تھے، یعنی سعودی ان کی نیشنلٹی تھی، ان میں بھی تھے، اور ان میں خاص طور پر امام حرم شیخ علی عبدالرحمن الحذیفی حفظہ اللہ، ان سے ہم نے توحید پڑھی ہے، تو کتاب توحید یہ ہمیں پڑھاتے تھے، تو ان کی شفقت محبت رہی اور ان کی دعائیں ہم نے سمیٹی۔ ہم کلاس میں ہی ہوتے تھے جب ان کی امامت کا آغاز ہوا ہے، جس دن آغاز ہوا،
دوسرے دن وہ کلاس میں آئے ہیں تو ہم نے مبارک دی، تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت نیک سال ہے، شروع سے ان کی طبیعت میں مزاجی میں نیک پن تھا، تو بڑے آبجیدہ ہو کے انہوں نے جو ہے نا دعا کی، تو ان کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ اب بھی جب کبھی جاتے ہیں تو ان کو ملتے ہیں، لیکن چونکہ ان کو ملنے والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اس لیے کبھی کبھی وہ بھول بھی جاتے ہیں، لیکن جب ذکر کرتے ہیں تو ان سے میں بڑا متاثر ہوا، ان کی نیکی سے، تقویٰ سے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان جیسا بنائے۔ اور پھر یہاں آ گیا میں جب پاکستان، تو یہاں آ کے جب کام کا آغاز کیا تو اس وقت جامعہ سلفیہ کے مدیر التعلیم حافظ مسعود عالم صاحب تھے، تو ظاہر ہے انہوں نے بھی مجھے یہی کہا کہ آپ دفتر بھی سنبھالیں، تو ان کے ساتھ بھی میں نے دفتر کا کام بھی سنبھالا، لیکن ساتھ میں کچھ سبق، چونکہ میرا رجحان طبی طور پر سیرت اور تاریخ کی طرف تھا، تقابل دیان، اس طرح کے جو مضامین ہیں اور اصول دعویٰ وغیرہ، اس طرف میرا مزاج تھا، تو میں نے پھر سیرت کے مضامین لیے، کچھ اور کتابیں لی، تو پڑھاتا بھی تھا، لیکن ساتھ میں زیادہ کام پھر دفتر کے۔ پھر وہ کوئی ان کو مجبوری آئی، وہ جامعہ چھوڑ گیا۔ پھر اس کے بعد حافظ عبدالرشید اظہر صاحب آ گئے مدیر تعلیم کے طور پر، لیکن چونکہ وہ مستقل نہیں تھے، ہفتے میں 2-3 دن آتے، وہ لاہور میں مکتب دعویٰ میں کام کرتے تھے، تو وہ بھی پھر کسی مجبوری سے چھوڑ گئے۔ تو پھر جامعہ سلفیہ کی انتظامیہ نے، اس وقت جامعہ سلفیہ کمیٹی تھی، تو اس کمیٹی کا اجلاس شعبان میں ہوا، تو یہیں شہر میں، تو اس میں پھر میاں فضل حق صاحب اور اس پوری کمیٹی نے یہ تجویز کر دیا کہ آپ مدیر تعلیم بن جائیں۔ تو یہ سن 1986 سے پھر میں باقاعدہ مدیر تعلیم کے عہدے پر، اور اس وقت سے لے کے اب چل رہا ہوں۔ اصل میں جامعہ سلفیہ کے مزاج میں کچھ آزادی اور حریت ہے۔ یہاں طلبہ میں یہ چیز پائی جاتی تھی کہ وہ اگر کوئی چیز ناپسند ہے تو اس کا اظہار کئی طرح سے کرتے تھے، اس میں ہنگامہ بھی ہو جاتا تھا۔ تو چونکہ میں اس مزاج کو سمجھتا تھا اور میں طالب علم بھی رہا اور پھر کچھ ذمہ داریاں بھی رہیں، تو لہذا میں نے آتے ہی اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ 1986 سے لے کے اب تک کبھی بھی طلباء میں یہ چیز پیدا نہیں ہوئی کہ وہ کوئی احتجاج کریں، اساتذہ کے خلاف کوئی بات کریں یا انتظامیہ کے خلاف کوئی بات کریں، ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کوشش کی کہ اس ماحول کو خوشگوار رکھوں، اور کوئی بھی ان کے مسائل ہیں اس سے پہلے کہ وہ سامنے آئیں اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہو جاتا ہے۔ سر جی، یہی جو ایک نکتہ ہے، اس پہ میں بڑے عرصے سے آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا، اور پوچھنا اس لیے چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے سیکھوں۔ ہمیں بھی کچھ اداروں کو چلانے کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، کچھ چل رہا ہے، لیکن اس میں 2 چیزیں یکجا رکھنا استاد جی بڑا مشکل ہے۔ ایک کہ یہ کہ آپ ڈسپلن اور نظم و ضبط کو بھی قائم رکھیں، اور دوسرا پھر آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ بہت غصے والے ہیں، یعنی آپ غصہ بھی نہیں کرتے ہیں، اور آپ کا نظم و ضبط بھی ہم نے خود بھی دیکھا ہے، اور یہ اتنا لمبا ایک عرصہ تک جو ایک مزاج تھا ایک جامعہ کا، وہ پورے کا پورا چینج ہو گیا۔ سر جی، اس کے پیچھے بنیادی نکتہ کیا کرنا چاہیے بندے کو کہ مطلب بندہ نظم و ضبط میں بھی کمزور نہ ہو، اور اس کو لوگ یہ بھی نہ کہیں کہ یہ سخت ہے اور غصے والا ہے؟ اصل میں ایک بات تو ذہن میں رکھیں آپ کہ کوئی بھی آدمی جب کسی اس طرح کے منصب پر آتا ہے نا، سب سے پہلے میں اپنے تجربے کی بات کرتا ہوں، اس میں نخوت نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرا یہ منصب ہے۔ اسے جب بھی کوئی کام کرنا ہو نا، تو وہ منصب تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو اس منصب سے تھوڑا سا نیچے رکھ کر کام کرے، اور یہ تاثر قائم ہونے نہ دے کہ میں بھئی آپ کا افسر ہوں تو لہذا میں آپ کو یہ حکم دیتا ہوں یا یہ بات کرتا ہوں، بلکہ ایک ایسے ماحول میں بات کریں جس سے اس کو یہ احساس ہو یہ ہمارے بھائی ہیں، اور برادرانہ طور پر آپ اس کام کو کرنے کی کوشش کریں۔ ایک تو میں نے یہ چیز جو ہے نا ہمیشہ اس کو ملحوظ خاطر رکھا ہے، وہ استاد پہلی کلاس کا ہو، وہ آخری کلاس کا ہو، میری نظر میں وہ محترم ہے، اور انزل الناس منازلہم کے تحت میں ہمیشہ ان کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں۔ اور کوئی اگر مسئلہ ہو بھی جائے تو میں نے ایسا کبھی نہیں کیا کہ سب کے سامنے کسی استاد کی اہانت کر دوں یا اس کی تنقید کروں یا اس پر تبصرہ کروں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو الگ سے بٹھا کے اس سے بات کروں، اور بات بھی کوئی شکایت کے انداز میں نہیں، بلکہ اس کے سامنے تجاویز رکھتا ہوں کہ یہ کام بھئی آپ کو کرنا چاہیے۔ اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کچھ معاملہ ہے جس کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ایک تو سب سے اہم مسئلہ تو استادوں کا ہوتا ہے کہ وہ مطمئن ہوں تو وہ طلباء کو بھی مطمئن کرتے ہیں، اگر ان میں کوئی مسئلہ ہے تو طلباء بھی بے چین ہوتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے اہم عنصر تو یہ ہے کہ میں ہمیشہ اس لحاظ سے کام کرتا ہوں۔
اور پھر بعض اداروں میں انتظامیہ الگ سے ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے بھی ہے، جامعہ سلفر ٹرسٹ ہے، اس میں تاجر لوگ اس میں موجود ہیں اور علماء بھی ہیں، ان کو بھی مطمئن کرنا ضروری ہے، چونکہ اخراجات تو سارے وہی دیتے ہیں، تو ہم ایسا نہ کریں کہ ان کے اوپر بوجھ بن جائے، تو اس چیز کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اگر اساتذہ کے کچھ مطالبات ہیں تو پیش کرتے ہوئے میں طرفین کی بات کو سامنے رکھتا ہوں، یعنی اساتذہ کی بات بھی ہو جائے اور ان کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہ ہو، تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو ہمیں بلیک میل کرنے چلے گئے ہیں یا استادوں کو ساتھ ملا کے ہمیں احتجاج کر رہے ہیں، ایسا نہیں، ایسا تاثر قائم ہی نہیں ہونے دیتا، اور ان کو بھی مطمئن کرتا ہوں، جس سے وہ نظام ایک بہتر طریقے سے چلتا ہے۔ اور پھر کسی بھی ادارے میں سب سے بڑا عنصر تو طلبہ کا ہوتا ہے۔ طلبہ ظاہر ہے وہ تو تعلیم اور تربیت کے لیے آئے ہوتے ہیں، تو ان کو مقصد تو ان سے ایک نظام کی پابندی کروانا آتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں طلبہ زیادہ ہوں تو مسائل بھی زیادہ ہوتے ہیں، حاضری کا مسئلہ ہوتا ہے، طلبہ کا آپس میں لڑائی جھگڑے کا مسئلہ، اخلاقی وہ چیزیں آ جاتی ہیں، کھانے پینے کے معاملے میں اسراف آ جاتا ہے، جامعہ کی چیزیں ہیں، کتابیں ہیں، ان کے اندر وہ کچھ مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ ان سب چیزوں کے اوپر ویسے ہم کڑی نظر رکھتے ہیں، اور اگر کوئی میرے پاس مسئلہ آتا ہے تو میں اس کو دیکھتا ہوں اور اس پر غور و فکر کرتا ہوں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں میں ایک بات آپ کو عرض کر دوں، شکایتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک شکایت ہے کہ طالب علم نے آ کے کر دی اور بڑے جذباتی طریقے سے کر دی کہ ایسا 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 ہے، میں نے کبھی بھی اس پر فوری طور پر ایکشن نہیں لیا، میں ٹھنڈے دل سے اس کو سنتا ہوں، اور میں اس پر دوسری طرف سے بھی کچھ باتیں میں معلومات لیتا ہوں، اس سے پوچھتا ہوں، پھر 2-3 دن کا وقفہ دیتا ہوں، اور اس کا فائدہ میں نے ہمیشہ دیکھا ہے، یا تو وہ بات غلط ہوتی ہے یا وہ بات ہے بھی تو اس میں کچھ پھر جو شدت ہوتی ہے وہ آسانی پیدا ہو جاتی ہے، فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی نوعیت کا شکایت ہے کہ جس کے اوپر فوری ایکشن لینے کی ضرورت ہے، پھر میں اس کا فوراً جو ہے نا اساتذہ کو اعتماد میں لیتا ہوں۔ یہ بھی میں ایک بات یہاں بتاتا چلے جاؤں کہ کسی بھی ادارے میں جب آپ اکیلے سارے فیصلے کریں نا، وہ درست نہیں ہوتے، ضروری ہے آپ کے سینئر اساتذہ کو مشورے میں رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ اگر فیصلہ غلط بھی ہے تو آپ اکیلے کا نہیں ہے، اور پھر اگر وہ فیصلہ صحیح بھی ہے تو کسی جگہ سے دباؤ بھی آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے، میں مشاورت سے کیا ہے، مشاورت کے ساتھ ہی رجوع کر سکتا ہوں، تو اس سے بہت ساری جو ہے نا مسائل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو یہی میں کام کرتا ہوں۔ باقی رہ گیا جامعہ کے ڈسپلن کی اگر کوئی خلاف ورزی کرتا ہے تو الحمدللہ میں جب سے یہاں موجود ہوں اس میں نے کبھی بھی اس وجہ سے کہ اس بچے کا قد کاٹھ بڑا ہے، اس بچے کا تعلق کسی بڑے شخص سے ہے، یہ کسی بڑے کی اولاد ہے، یا یہ کوئی با اثر خاندان کا تھا، اس کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی۔ میں نے سب کو ایک ہی اصول کے ساتھ رکھا ہے، اور جسے کہا جا سکتا ہے ایک ہی چھڑی سب کے لیے رکھی ہے، اور اسی سے میں سب کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اس کا نتیجہ ہے کہ کبھی مجھے اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوا، اور کبھی میں اس پر شرمندہ نہیں ہوا، اس لیے کہ میں اطمینان قلب کے ساتھ ہی فیصلے کرتا ہوں، اور اس سے طلبہ کو بھی اس بات کا احساس ہے، اور رجوع کی گنجائش ہوتی ہے جو بھی ہم کرتے ہیں۔ کئی ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے تو یہ کہہ دیا ہے، اس کو تنبیہ کے طور پر کہہ دیا ہے اور اس کو مثلاً خارج کر دیا، تو اس نے کہا نہیں جی آپ مجھے موقع دیں، تو میں کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے فلاں استاد کی طرف رجوع کریں، وہ اگر آپ کی سفارش کریں تو میں رکھ لوں گا، شیخ الحدیث صاحب کے پاس چلے جائیں، مفتی صاحب کے پاس چل جائیں، فلاں استاد کے پاس چل جائیں۔ لیکن اگر کوئی سنگین مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں صدر جامعہ کے پاس جائیں، اگر وہ مجھے حکم کریں گے تو میں رکھ لوں گا۔ تو وہ پھر اگر کہتے ہیں تو میں اس میں کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار میں نے تو نکالا تھا اب میری سب کی نہیں، میں اس کو رکھتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ پھر دوبارہ آنکھوں کا سرما ہوتا ہے، اور اس میں بڑی اطاعت فرما برداری بھی ہوتی ہے۔ بس یہ اپنی کوئی ہے، اس میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کوئی اصول ضابطے، وہ حسب حال ہی ہوتے ہیں، جو جس طرح کا معاملہ ہوتا ہے اسی طرح کو ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی ہم بڑے نرم بھی ہو جاتے ہیں اور کبھی سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ واقعہ میں بتانا اس لیے بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ انسان کو کوئی بھی فیصلہ جذباتی نہیں کرنا چاہیے۔ میں اور حافظ مسعود عالم صاحب گرمیاں تھیں، دفتر میں بیٹھے تھے، تو پہلی کلاس کے بچوں کی شکایت آ گئی لے کے کہ جی آپس میں لڑیں، یہ دو حقیقی بھائی ہیں، انہوں نے اس کو مارا ہے۔ ہم نے اس سے دونوں آ گئے گروپ ہمارے سامنے، ہم پوچھا بھی آپ نے کیوں مارا؟ اس نے کہا جی اس نے ایسے ایسے ہم سے کیا ہے لہذا میں ماروں گا۔
تو میں نے تو اس لیے مارا، میں نے کہا دیکھیں آپ کا کام تھا آپ دفتر آ جاتے. کہتا میں کیوں دفتر آتا، اس نے وہاں ایسے ایسے کیا تو میں نے پھر ایسا کیا. تو مجھے غصہ تو آیا اس موقع پر کہ یہ دیکھو کیسی بات کر رہا ہے کہ ہمیں اہمیت ہی نہیں دے رہا اور اپنا فیصلہ خود صادر کر رہا ہے. یہ ابھی میں سوچ ہی رہا ہوں، میں نے اظہار نہیں کیا کہ حافظ مسعود عالم صاحب نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو بڑوں سے ایسی بات نہیں کرتے، وہ آپ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ غصے کا اظہار کر رہے ہیں. تو میں نے بھی اسے کہا، میں نے کہا دیکھو آپ حافظ صاحب کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو ایسے نہیں کہنا چاہیے، آپ صلح کرو. میں نے ان کی صلح کرا دی، وہ یہاں سے چلے گئے. اتفاق دیکھیے کہ وہ بچہ جو بڑا جذباتی ہو رہا تھا اور بہت، جس نے مارا بھی دوسرے کو، میں نے دوسرے کو بھی سمجھایا، میں نے کہا چلو یار آپ بھی معاف کر دو، رفع دفع کرو. یہاں سے وہ چلا گیا، وہ ناظم آباد کا بچہ تھا. تو یہاں سے وہ ویگن پر بیٹھے اور جنگ بازار کے باہر اتر کے، وہاں ناظم آباد قریب ہی ہے، وہ چلے جاتے ہیں. وہاں وہ گر گیا. تو خیر وہ ساتھ اس کا بھائی بھی تھا، انہوں نے اٹھایا، لوگ اٹھائے، انہوں نے رکشے پہ ڈالا، وہ ہسپتال لے گئے. تو وہاں جانے کے 10 منٹ بعد وہ فوت ہو گیا. اللہ. وہ بچہ فوت ہو گیا. اب میں اور حافظ صاحب ایک پروگرام کے لیے جنگ روڈ پر کسی گاؤں میں گئے ہوئے تھے. تو پیچھے سے ہمیں فون گیا کہ وہ بچہ فوت ہو گیا. پہلے تو ہمیں سمجھ نہ آئے، پھر وہ سمجھایا انہوں نے کہ وہی بچہ جو دفتر آیا تھا. میں نے آپ صاحب سے کہا الحمدللہ اللہ نے ہمیں جو نا بڑا محفوظ رکھا. اگر اس دن ہم جذبات میں آ کے اس کو ہاتھ اٹھا دیتے نا تو یہ سارا ملبہ ہمارے اوپر آنا تھا. ہم نے تو بڑی محبت اور شفقت سے اسے سمجھا بجھا کے صلح کرا کے بھیجا ہے. لگتا ہے اس کی طبیعت میں کچھ زیادہ تلخی ہوئی تو جس سے یہ نتیجہ. تو اس سے کہنا یہ میرا ہے، سننے والے بھی سن رہے ہیں، میرے ایسے ساتھی دوست احباب جو ذمہ داریوں پر ہیں، کہ ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے. بچوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن حسب حال ان کا فیصلہ کرنا چاہیے. اگر پہلے سے ہی کوئی بچہ آپے سے باہر ہے، غصے میں ہے، تو اس کو مزید سزا نہیں دینی چاہیے. اس کو پانی پلائیں، اس کو ٹھنڈا کریں، اس کا مسئلہ سنیں، اس کی بات سنیں اور وقت ٹال دیں. اور اس کے بعد اس کو پھر کوئی اگر دیکھنا ہے مسئلہ دیکھ لیں، فوراً آپ ایکشن نہ لیں. یہ میں ہمیشہ سے کرتا ہوں اور اس کے بڑے اچھے نتائج نکلتے ہیں. حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے آپس میں لڑتے ہیں، میں بلا کے الگ سے بٹھا کے دودھ پلا دیتا ہوں اور ٹھنڈا پانی پلاتا ہوں، ان کو سمجھاتا بجھاتا ہوں. تو ان کو پھر بڑی شرم آتی ہے کہ یار ہم تو اتنی بڑی غلطی کی ہے لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں دیکھو کتنی شفقت اور محبت ملی ہے. وہ آئندہ پوری زندگی ایسا نہیں کرتے. استاد جی یہ اصول تو زندگی کے ہر مرحلے میں اور ہر جگہ پر ہی چلتا ہے. اپنے گھر میں بھی یہی کہ ہمیشہ جلدی فیصلہ نہ کریں، فوراً بات سن کے، وہ خامد بیوی کے معاملات ہوں، وہ ساس بہو کے معاملات ہوں، بالکل صحیح. ہر جگہ پر ہی یہ تو بالکل بہترین پکا اصول ہے. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی آتا ہے، کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے 32 سال تک حکومت کی ہے اور بڑی کامیاب حکومت ہے، تو اس کا کیا یہ اس کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ راز کیا ہے کہ جہاں کوئی جھکنے کی ضرورت ہو میں جھک جاتا ہوں، کہیں اگر اوپر کسی کو ڈانٹنے کی ضرورت ہو ڈانٹ دیتا ہوں. تو حالات ایسے ہی ہوتے ہیں، انسان ایک ہی موڈ میں رہے نا تو وہ بات نہیں ٹوٹ جاتا ہے. وہ ٹوٹ جاتا ہے. استاد جی ایک اور مشورہ ہمیں اپنے سننے والوں کو بھی، بہت سارے لوگ انشاءاللہ اس پروگرام کو دیکھیں گے جو مدیر ہوں گے انشاءاللہ اور بہت کچھ سیکھیں گے. مدیر ہونے کے اعتبار سے، یا مدیر صرف تعلیمی اداروں کا نہیں، کسی بھی ادارے کا اگر کوئی مدیر ہے، کوئی مینیجر ہے، تو اس کے سامنے ایک مشکل ہمیشہ درپیش ہوتی ہے جس کا وہ شکوہ بھی کرتے ہیں، اور ان کو پھر اس طرح سے سکھایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو کارپوریٹ کلچر ہے ہمارا، اس میں بھی یہ کہ اپنے ماتحت لوگوں کو اتنا سر نہ چڑھاؤ. اس کا مطلب وہ یہ لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے استاد جی آپ سے سیکھا یہ، آپ نے ابھی اپنی گفتگو میں بھی ذکر کیا کہ ہم جب یہاں پہ پڑھتے تھے تو آپ کا اپنے عمر سے بڑے جو آپ کے بھی اساتذہ ہیں یا صرف آپ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ نے ہمیشہ کلاس میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر ہوں، آپ نے ان کا انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ان سے مخاطب ہوئے، ان کا ذکر کیا، ان کی خوبیاں ہمیں بتائیں. وہ مسجد کا معاملہ ہو، وہ تدریس کا معاملہ ہو. اور اسی طرح سے ہم نے کبھی یہ بھی نہیں دیکھا اور نہ کبھی کسی سے آج تک سنا ہے کہ آپ کے جو اساتذہ، خاص طور پہ وہ اساتذہ جو آپ کے اسٹوڈنٹس میں سے ہیں، ان کے بارے میں بھی کبھی آپ نے سخت رویہ رکھا ہو. اب یہاں اگر اس طرح کے ماحول میں یا کسی مدیر کے انڈر کام کرنے والے لوگوں میں ایک یا دو لوگ ایسے ہوں جو تھوڑے سے ڈسپلن کو خراب کرنے والے ہوں، نظم و ضبط میں تھوڑا سا خلل آ جائے، استاد جی آپ کیا نصیحت کرتے ہیں کہ ایسے صورت میں کیسے ہم ہینڈل کریں؟ دیکھیں یہ مسئلہ تو بڑا اہم ہے
کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ایک اصول ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی پابندی کرنی ضروری ہوتی ہے۔ یہ پابندی کروانا جو ہے نا، یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں، یہ بہرحال سیکھنے سے ہے، میں نے تو سیکھی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں، اگر کوئی سیکھنا چاہے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ دیکھیں، انسان کی جو ہے نا حیثیت ہے، وہ ایک افسر کی بھی ہو سکتی ہے، ایک مدیر کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہر وقت مدیر اور افسر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی ایک حیثیت معاشرے میں، سماج میں عام آدمی کی بھی ہے۔ وہ گھر میں ایک خاوند کی حیثیت سے ہے، ایک باپ کی حیثیت سے ہے، دوستوں میں دوست کی حیثیت سے بھی ہے۔ وہ ہر جگہ پر مدیر نہیں ہوتا ہے۔ یہ اگر نقطہ سمجھ میں آ جائے نا جی، تو بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ مثلا میں جب مدینہ یونیورسٹی پڑھتا تھا تو ہم دفتر میں کام کرتے تھے، تو میرے جو وہاں ڈائریکٹر حج تھے، خان فقیر محمد خان، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، بہت نفیس آدمی، بہت دیانتدار آدمی، بہت امانت دار آدمی۔ ایسے افسر بہت کم پاکستان کی حکومت میں ہوں گے جیسے وہ تھے۔ انہوں نے وہاں کے نظم و نسق کو بڑا شاندار بنایا تھا۔ میں نے ان کے زیر تربیت جو ہے نا وہ یہ چیز سیکھی۔ میں جب وہ آفس میں ہوتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ کسی افسر سے ہم مخاطب ہیں اور کسی ڈائریکٹر جنرل سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے فارغ ہو جاتے، ٹائم ختم ہو جاتا، وہ اپنے کمرے میں جاتے، تو ہم نے ان سے اچھا دوست نہیں پایا، ان سے اچھا ہم نے مربی نہیں پایا۔ وہ اپنے ہاتھ سے چائے بھی بنا کے دے دیتے، وہ ہمیں بٹھاتے، عزت کرتے، توقیر کرتے۔ لیکن جیسے ہی وہ دفتر میں کام کے اوقات میں ہوتے تو ان کا رویہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اور یہ چیز میں نے ان سے سیکھی اور آج بھی میں اس پر عمل کرتا ہوں۔ دفتر کے ماحول میں بہرحال ایک وہ حیثیت منصب کی ہوتی ہے، وہاں آپ وہ بات نہیں کر سکتے، کچی بات نہیں کر سکتے، آپ کسی سے ہنسی مذاق نہیں کر سکتے، وہاں سنجیدگی کی ضرورت ہے، وہاں آرڈر کی ضرورت ہے۔ وہ کوئی بھی ہو اس کے ساتھ آپ اسی لب و لہجے میں بات کریں گے۔ لیکن جیسے فارغ ہو گئے تو آپ جتنے طالب علم ہیں وہ آپ کے شاگرد بے شک ہیں، لیکن ایک ماحول دوستانہ بھی ہوتا ہے، ان کو آپ بغل میں لے کے ہنستے بھی ہیں، کھیلتے بھی ہیں، جن کو آپ نے سزا دی ہے ان کے ساتھ بھی آپ مذاق کر رہے ہیں۔ یہی ماحول گھر میں ہے۔ اور الحمدللہ میں ویسے انسان عادی ہو جاتا ہے۔ 40 سال جو آدمی ڈانٹنے کا ایک تجربہ رکھتا ہو وہ گھر کے ماحول میں بھی ڈانٹتا ہے، لیکن الحمدللہ میں بہت اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہوں۔ اور ایسا کبھی ہوتا ہے کہ گھر میں نے کسی کو ڈانٹا، ایک دفعہ بچی، میری بیٹی کو میں نے کچھ کہا تو اس نے مجھے آگے سے یہی کہا کہ بابا آپ آفس میں نہیں ہیں، گھر میں ہیں۔ تو میں نے اس سے کہا، میں کہا آپ سے پہلے میں جانتا ہوں میں گھر میں ہوں۔ تو یہ بات ہے انسان کو سوچنی چاہیے۔ جتنے بھی مدیر ہیں، جتنے بھی میرے ساتھی دیکھ رہے ہیں جو اس منصب پر ہیں، وہ اپنی زندگی میں یہ تفریق ضرور رکھیں کہ وہ اگر اپنی منصب پر ہیں تو منصب کا وہ حق ادا کریں۔ اگر وہ منصب سے الگ ہیں، اس وقت چھٹی کا ٹائم ہے، شام کا ٹائم ہے، یا کوئی ایسے ماحول میں ہے تو اسی ماحول میں لوگ عزت کرتے ہیں۔ اب ہم شادی کی تقریبات میں جاتے ہیں تو وہاں مدیر تعلیم نہیں ہوتے، وہاں جامعہ کے مدیر نہیں ہیں، ناظم نہیں ہیں، وہاں ہم ایک مہمان کے طور پر لوگ عزت بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ہم بالکل کھل کھلا کے سیاست پر بات کرتے ہیں، اقتصادیات پر کرتے ہیں، گھریلو معاشرتی مسائل، سماجی مسائل پر بات کرتے ہیں، لطائف ہوتے ہیں، سنتے ہیں، شعر و شاعری ہوتی ہے، تو گویا کہ ایک کھلا سا ماحول ہے۔ تو انسان اپنے مزاج میں اگر یہ رکھے، اچھا اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی بھی بچہ اگر وہ کوئی آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ دفتر نہیں آئے گا، اسے پتہ ہے کہ دفتر کے ماحول میں ایسا ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل میں بہت اچھی بات ہو یا کوئی شکایت اچھی ہو تو وہ کر نہیں سکتا اس لیے کہ دفتر نہیں آتا، ڈرتا، وہ آپ کے گھر آ سکتا ہے، وہ راستے میں مل کے بتا دے۔ وہ جو ایک ہوتا ہے نا، یعنی جیسے پریشر کوکر ہے نا، وہ پریشر اس کا نکلتا رہتا ہے، لیکن اگر آپ پریشر نکلنے کا راستہ نہ دیں تو پھر پھٹ جاتا ہے۔ تو یہی وہ ایک حکمت ہے جو میں اپناتا ہوں۔ یہاں رک کے اپنے ناظرین سے میں یہ کہوں گا، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی بھی ادارے کی ادارت کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے میں ناظم کے طور پر ہیں، وہ ادارہ تعلیمی نہیں بلکہ اگر وہ کسی فیکٹری کے مالک ہیں، مینیجر ہیں، بلکہ اپنے گھر میں بھی نظم و ضبط کو قائم رکھنے کے لیے یہ ہمارے استاد محترم کا نقطہ اپنا لیں، اپنے آپ کو یہ سمجھا لیں کہ آپ ہر جگہ پر باس نہیں ہیں، آپ ہر وقت مدیر نہیں ہیں، آپ ہر وقت مینیجر نہیں ہیں، آپ ہر وقت اوپر والے منصب پر فائز نہیں، بلکہ آپ لوگوں کی برابری کی سطح پر بھی ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو وہاں پر بھی لانے کی کوشش کریں۔ آپ خود بھی بہت انتہائی سکون میں رہیں گے اور لوگ بھی آپ سے سکون حاصل کریں گے اور لوگ آپ کو اپنے مسائل بتا بھی سکیں گے اور فرینکنس بھی آپ سے محسوس کریں گے۔ استاد محترم، یہ اداروں کا آپس کا ایک جو کلیش ہوتا ہے، ہمارے اپنے ادارے اپنے منہج کے مطابق چلنے والے،
لیکن پھر اداروں کا آپس میں کہ فلاں مدرسہ ہے وہ کہیں آگے نہ بڑھ جائے، فلاں ہے ان کے ساتھ اپنے مقابلہ بازی کرنی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کچھ اختلافات پیدا ہوتے ہیں. ان اختلافات کی بنیاد پر کچھ پھر کبھی کبھی نفرتیں بھی جنم لیتی ہیں اور ان کے اثرات بچوں تک بھی جاتے ہیں. ان اختلافات کو استاد جی کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں، اور ان کے اسباب آپ کے خیال میں کیا ہیں، اور کیسے ان کو حل کیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو ہر کام میں انسان جو ہے نا، تنافس کی فضا اگر رہے تو مقابلہ بازی اچھی ہوتی ہے، کہ اس میں کوئی اس طرح کی فضا تو نہ ہو لیکن تنافس ہو کہ میں اس سے بڑھ کر اچھا کام دکھاؤں. وہ بچوں میں بھی ہونا چاہیے اور ہوتا ہے، اداروں کے اندر بھی ہونا چاہیے. اس کی کارکردگی اچھی ہو، اس کے فضلاء یا اس کے جو طلباء ہیں وہ مرکزی امتحان میں، بورڈ کے امتحان میں اچھے نمبر لیں، یہ تو ہونا چاہیے. صفائی اچھی ہو، ادارہ اچھا ہو، اس کی نیک نامی ہو، اس کام کے لیے مقابلہ تو ہونا چاہیے. لیکن اس کو اگر بنیاد بنا کے کوئی ذاتیات پر اتر آتا ہے یا کوئی اس طرح کی کرتا ہے، یہ تو حماقت ہے. ویسے الحمدللہ میری زندگی میں اگر کسی نے میرے ساتھ کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میں نے کسی کے ساتھ ایسا نہیں کیا، نہ مجھے اس کا تجربہ ہے، نہ میں نے کسی کے ساتھ اس طرح کی کوئی صورت پیدا ہونے دی ہے. بلکہ ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جتنے بھی ادارے ہیں ان کے مدراء، ان کے اداروں کا ہم عزت احترام کے ساتھ ہی تذکرہ کریں، ان کی کارکردگی کو سراہیں اور ان کی تحسین کریں جو کچھ وہ کرتے ہیں. اس ماحول میں وہ رہ کر ان وسائل کو اکٹھا کر کے طلباء کی تعلیم تربیت پر صرف کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ادارہ ہے، کوئی ایسے کرتے ہیں اگر ادارے، تو میں ان کو یہی نصیحت کر سکتا ہوں کہ یہ رستہ ٹھیک نہیں ہے. ہمیشہ انسان کو کام کرنا چاہیے. یہاں ایک اور نقطہ میں بتاؤں. نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے، بعض دفعہ نا انسان آپ بھی کام کرتا ہے، خود بھی کام کرتا ہے اور لوگ بھی کرتے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کا کام بہتر ہے تو ان کے کام میں پھر وہ نقص نکالتا ہے، تنقیص کرتا ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ تنقید کرتے ہوئے اس میں کیڑے نکالتا ہے کہ یہ دیکھو اس نے کیا، یہ دیکھو اس میں یہ ہے. یہ کام نہیں کرنا چاہیے. کام یہ ہے کہ آپ خود کریں. اگر آپ کا کام اچھا ہے، لوگ کہیں کہ یہ کام اچھا ہے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا. آپ کو مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، یعنی تقابل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ تقابل لوگ کریں. آپ بس اپنے اخلاص سے اپنا کام کریں اور کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اور اس سے مقابلہ بازی نہ کریں. آپ کام کریں. آپ کا کام اچھا ہے تو آپ کا سودا خود ہی بکے گا، آپ کی طرف خود لوگ آئیں گے. لیکن اگر آپ تنقید پر لگے، آپ اپنا کام بھی خراب کریں گے، کیونکہ آپ کی توجہ ادھر نہیں ہے، آپ کی توجہ ادھر ہے. آپ ان کے کیڑے تلاش کر رہے ہیں اور ان کے جو ہے نا وہ کام میں نقص نکال رہے ہیں. اس سے نقصان آپ ہی کا ہے، اس کا نہیں ہے، آپ کا ہے. اس لیے کہ آپ کی صلاحیت، لیاقت اس کام پہ تو لگ گئی کہ آپ ان کے اوپر تنقید کرنے جا رہے ہیں، اپنا کام آپ نے خراب کر لیا. تو اس لیے میں تو سب کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا کام اچھے سے اچھا، پہلے سے زیادہ توجہ دے دیں اور ان کو نظر انداز کر دیں. اگر کچھ کہتا بھی ہے نظر انداز کریں. آپ کا اگر سودا اچھا ہے، اگر آپ کی کارکردگی اچھی ہے، لوگ خود کہیں گے یہ اچھا ہے. بس آپ کا جواب یہی ہونا. جی سر جی، وفاق المدارس السلفیہ، اس کی ذمہ داری کا سفر کیسے شروع ہوا؟ کب سے آپ کے پاس ذمہ داری ہے اور ناظم اعلیٰ آپ کب بنے؟ یہ بات تو میں ایک سے کئی مرتبہ پہلے بھی کر چکا، کئی جگہوں پر کر چکا، اور تحدیث نعمت کے طور پر میں کر رہا ہوں. ویسے تو وفاق المدارس کا جو تصور ہے نا، یہ کوئی یعنی قریب میں نہیں ہوا. یہ تو قیام پاکستان سے پہلے ہمارے علماء اہل حدیث اکابر و زعماء نے یہ ہندوستان میں ہی کر لیا تھا. تنظیم المدارس اہل حدیث کے نام سے ایک تنظیم بنائی تھی مولانا ثناء اللہ امرتسری نے. تو اس کے اجلاس بھی ہوتے رہے ہندوستان میں، اور اس میں امتحان اگرچہ نہیں ہوتے رہے مرکزی، لیکن نصاب نظام اس پر غور و خوض. پھر پاکستان بن گیا تو یہاں آ گئے، حالات بگڑ گئے، یہ ہوا وہ ہوا. لیکن جب مرکزی جمعیت کی بنیاد رکھی مولانا غزنوی صاحب نے، مولانا سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ان لوگوں نے پھر یہ سوچا کہ ہمیں کوئی ایسا پھر دوبارہ کام کرنا چاہیے کہ سارے مدارس ایک جیسے ہوں، اور اس میں ایک ایسا دارالعلوم ہو جہاں فضلاء آئیں اور ہم ان کو تخصصات کرائیں. یہ سوچ کر جامعہ سلفیہ کی بنیاد رکھی، دارالعلوم جامعہ سلفیہ کی. لیکن بدقسمتی سے مدارس نے اپنی اپنی جگہ پر بھی بخاری شروع کر دی، اور باقی اسباق بھی، بے شک 2 لڑکے 4 لڑکے ایسا کیا. پھر جامعہ سلفیہ نے بھی مجبوراً یہی کام کیا. لیکن وہ تصور ایک موجود تھا وفاق کا.
اس کو عملی جامہ پہنایا گیا جب پاکستان یعنی جامعہ سلفیہ کا نصاب مدینہ یونیورسٹی سے ہم آہنگ ہوا. اس وقت پھر اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں. یہ نصاب اتنا جاندار بن گیا کہ اکثر مدارس نے اس نصاب کو قبول کیا. تو اس موقع پر پھر جو ہمارے بڑے تھے میاں فضل حق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا معین الدین لکھوی اور حافظ یحییٰ صاحب میر محمدی، حافظ عزیز الرحمن لکھوی، ان لوگوں نے پھر ایک مہم چلائی کہ ہم مدارس کو ایک جھنڈے نیچے اکٹھا کریں اور ایک چھت کے نیچے یہ سارے بچے ان کے جو ہے نا امتحان دیں. تو انہوں نے مہم چلائی تو الحمدللہ اس میں کامیاب بھی ہوئے. اور سن 78 میں اس کا پہلا امتحان ہوا. اس وقت میں جامعہ سلفیہ میں ناظم دفتر بھی تھا، اور یہ امتحان پہلا اس کا جو وفاق کا ہوا ہے، اس کا سارا انتظام اس وقت بھی میں نے ہی کیا. سبحان اللہ. تو اس میں تقریباً 100 کے قریب طلباء تھے جنہوں نے اس امتحان میں شرکت کی، اور یہ بڑا اچھا امتحان ہوا. چونکہ وہ سارا امتحان ہوتا تھا آخری کلاس کا، یعنی بخاری شریف پڑھ کے فارغ ہونے والے طلباء کا امتحان ہوتا تھا. تو یہ چیدہ بڑے مدارس کے طلباء اس میں شامل ہوئے اور جامعہ سلفیہ ہی مرکز بنا تھا. اس کے بعد پھر میں مدینہ منورہ چلا گیا. پھر سن 82 کے آخر میں آیا. اس وقت پھر ضیاء الحق کی حکومت آ گئی، تو انہوں نے اس کو ایم اے کے برابر بنا دیا. تو اس سے پہلے تو یہ تصور ہی نہیں تھا. بہرحال جب یہ ایم اے کے برابر ہوگی، پھر بہت سارے مدارس ملحق ہو گئے تاکہ ان کے بچوں کو بھی ایم اے کی ڈگری مل جائے. تو یہ پھر تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن آخری امتحان ہی ہوتا رہا. میں شروع دن سے ہی تقریباً وفاق المدارس کے جتنے بھی اجتماعات میٹنگیں حکومت سے ہوتی رہتی، میاں فضل حق صاحب ہوں یا کوئی اور بھی وفاق کا نمائندہ اس میں شامل ہو، تو یہ خاکسار بھی ساتھ ہی رہتا تھا اور سارے معاملات کو میں نے قریب سے دیکھا. اور یہ خاص طور پر حکومت کے ساتھ جتنے بھی مذاکرات، میں شروع دن سے ساتھ تھا. پھر میاں فضل حق صاحب کے بعد میاں نعیم صاحب آ گئے بطور ناظم اعلیٰ، اور پروفیسر ساج میر صاحب بطور صدر آئے، تب بھی میں ہی ساتھ تھا. پھر مجھے نائب انہوں نے اپنا بنا لیا، یعنی ڈپٹی سیکرٹری بن گیا میں وفاق کا. تو سارے میٹنگیں میں ہی کرتا تھا چونکہ میاں نعیم صاحب بیمار پڑ گئے. تو اس کے بعد ان کی رحلت 2011 میں ہوئی. تو پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے پروفیسر ساج میر صاحب کو، اور ان کا حسن اعتماد ہے میری حسن کارکردگی کے اوپر. انہوں نے یہ اعتماد کرتے ہوئے مجھے ناظم اعلیٰ بنا دیا اور کہا کہ آپ بہتر کام کر سکتے ہیں، اور اس کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے اور جو حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، لہذا آپ ہی اس کو ہینڈل کریں. الحمدللہ 211 سے لے کے اب تک میں بطور ناظم اعلیٰ بھی کام کر رہا ہوں. تو چونکہ ساری اس کی تاریخ میرے سامنے ہے، تو اس لیے وہ سارے اس پس منظر میں ہی جتنی میٹنگیں ہوتی ہیں. اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ اتحاد تنظیمات مدارس جو کہ 5 وفاقوں کا ایک تنظیم ہے، ایک یونٹ ہے، تو اس پر بھی میں ہی اس میں نمائندگی کرتا ہوں. حال ہی میں ہمارا اجلاس کراچی میں ہوا ہے، مفتی تقی عثمانی کی زیر صدارت، اور انہی کے دارالعلوم کے اندر ہوا. بڑے اچھے فیصلے ہم نے وہاں بھی کیے ہیں، اور مدارس کی حریت، آزادی اور ان کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے میں انشاءاللہ وہ میٹنگ ہوئی ہے. تو بہرحال کہنے کی بات یہ ہے کہ میں تو یہ شروع دن سے منسلک ہوں، لیکن جو منصب ہے میرے پاس یہ 2011 سے ہے. سر جی، یہ باقی جو وفاق ہیں، آپ نے بتایا کہ 5 وفاق کا مجموعہ ہے، ان کے ساتھ کیسا آپ کا تجربہ رہا ہے اور اب تک کیسا جا رہا ہے؟ یہ لوگ آپس میں کسی کلیشز کا شکار تو نہیں ہیں، یا ایک اپنی اپنی سمت میں چل رہے ہیں؟ میرا خیال ہے پاکستان میں ان سے اچھی قیادت اور کہیں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. یعنی دینی قیادت اگر دیکھنی ہو نا جن میں ایک دوسرے کا احترام ہے، اعتدال ہے، اور ایک دوسرے اختلاف ہونے کے بعد، فقہی اختلاف ہونے کے باوجود ادب و احترام ہے، ان سے بہتر میں نے کسی جگہ پر نہیں دیکھا. اور اسی کی وجہ ہے کہ ہم نے شروع دن سے حکومت جن مسائل میں گر جاتی تھی، فرقہ واریت کی وجہ سے، تشدد کی وجہ سے یا دہشت گردی کی وجہ سے، اگر انہیں کسی دینی رہنمائی کی ضرورت ہوئی ہے تو ہم نے ہر اول دستے کے طور پر کام کیا ہے، ان کو فتوے بھی دیے. حتیٰ کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کا جو بیانیہ ہے پیغام پاکستان کے نام سے، اس کو مرتب کرنے میں اتحاد تنظیمات کا مرکزی کردار ہے، اور ہم ہی نے وہ بنا کے سارا لفظ بلفظ جوڑ کے وہ دیا حکومت کو. اس میں کوئی ترمیم اضافہ حکومت کا حق تھا، وہ کیا انہوں نے، اور اسی کو انہوں نے جاری کیا. اور اس میں اولین دستخط کرنے والے ہم 5 لوگ ہی تھے جنہوں نے کیا، اور ہماری قیادت تھی، یعنی جیسے پروفیسر امیر صاحب ہے، میں ہوں،
اسی طرح باقی وفاقوں کے صدر اور سیکٹری انہوں نے دستخط کیے، یعنی اولین لوگ ہم ہی ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کر کے دیا۔ ہم نے ہمیشہ منفی جو سیاست ہے یا منفی کارگزاری ہے، منفی فرقہ واریت ہے، جیسے بھی کوئی یعنی جو نقصان دہ ہے، اس کی ہم نے مذمت بھی کی، اس کو ختم کرنے میں کردار بھی ادا کیا۔ اس لیے یہ جتنے بھی لوگ ہیں اس میں اپنے اپنے دائرے میں رہ کر وہ ہمیشہ وطن عزیز کے لیے بہتر سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ جتنی یکجہتی ہم آہنگی ہمارے درمیان ہے شاید ہی کسی اور طبقے کے درمیان ہو۔ اس میں شیعہ بھی ہیں، بڑے ہی محترم ہیں، وہ ہمارا سب کا ادب کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا ادب کرتے ہیں۔ دیوبندی ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، کبھی بھی ہمارے درمیان کبھی بودھ پیدا نہیں ہوا، غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی۔ الحمدللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بہت ہی خوش ہیں۔ استاد جی، اب تک کے سوالات میں یہ ابھی جو سوال ہے یہ ایک اعتبار سے سب سے اہم ہے، اس لیے کہ یہ طلباء سے متعلق ہے اور طلباء کے فیوچر سے متعلق ہے، اور طلباء کی ایک ادارے کے ساتھ نسبت کے اعتبار سے یہ بڑا نمایاں سوال ہے۔ وہ اس طرح سے کہ جامعہ سلفیہ کے فارغ التحصیل طلباء یا کسی بھی ادارے کے طلباء جب باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، مدارس کے باہر کی دنیا، وہ کسی اسکول میں چلے جائیں، کالج میں چلے جائیں، یونیورسٹی میں پڑھانا شروع کر دیں، یا وہ ایسے لوگوں کو ایڈریس کریں جو لوگ مدارس یا دینی طبقات سے تعلق نہیں رکھتے، وہاں پہ ان طلباء کی شخصیت کیا ہے، وہ کیسے دعوت دیتے ہیں، اور وہ یہ کس حد تک اس اعتبار سے وہ تعمیر ہوئے ہیں، اس اعتبار سے یہ کچھ کویسچنز ہیں۔ پہلا کویسچن یہ ہے کہ ہمارے ان طلباء کو جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے ابھی مدارس میں، اس کے حوالے سے کس حد تک آپ مطمئن ہیں؟ کیا اس میں کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے، یا اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں گاہے گاہے، اور یا اس سلسلے میں کوئی منظم طریقہ کار اختیار کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، جہاں تک تعلق نصاب کا ہے نا، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے، اور اگرچہ اس میں ہم قرآن حدیث شامل کرتے ہیں، فقہ کرتے ہیں، اور وہ معاون تمام علوم شامل کرتے ہیں جن سے ہم قرآن اور حدیث کا فہم حاصل کر سکیں، گرامر ہے، ادب ہے، سیرت ہے، تاریخ، جو بھی ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ہے۔ اور جو چیز انسان نے بنائی ہے نا، وہ حتمی نہیں ہوتی، اور اس میں بہت گنجائش ہوتی ہے کہ آپ اس میں ترمیم اضافہ کرتے چلے جائیں۔ وفاق المدارس سلفیہ کے نصاب کی یہی خصوصیت ہے کہ یہ جامد نہیں ہے، الحمدللہ۔ اور ہم نے ہمیشہ ایک کمیٹی بنا رکھی ہوتی ہے، اور ہمارے پاس جو بھی تجاویز آتی ہیں، شکایتیں آتی ہیں، تحریری ہوں یا زبانی ہوں، ان کو ہم نوٹ کرتے ہیں اور اس کمیٹی کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور ہمارا وہ سال میں ایک دفعہ تو ضرور اجلاس ہوتا ہے، حسب ضرورت 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے، اس میں ہم وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں آئی ہیں، تو اس میں نصاب کے اوپر غور و فکر ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شکایت کرنے والا خود شاید اس بات سے صحیح طرح سے آگاہ نہیں ہے، تو اس کی شکایت درست نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم جب جائزہ لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے شکایت صحیح نہیں ہے، تو اس کو پھر ہم مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بھئی آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی تو یہ بات اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر وہ شکایت صحیح ہے تو ہم اس کا ازالہ بھی کرتے ہیں اور فوراً کرتے ہیں۔ خاص طور پر اگر عقیدے کے بارے میں کوئی نشاندہی ہو جائے تو اس کا تو ہم ذرا بھی توقف نہیں کرتے، فوراً دیکھتے ہیں، کوئی غلطی کتابت میں آ سکتی ہے، کوئی کتاب غلط چھپ سکتی ہے جو نصاب میں آ گئی، یعنی اس کی عبارت صحیح نہیں ہے، اور اس کو ہم فوراً ٹھیک کرتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہے کہ نصاب پر غور و فکر ہوتا رہتا ہے، اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اس میں نئی کتابیں شامل کر دی جاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جو ہمارے طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں، خصوصاً پاکستان میں، اب پاکستان بنے ہوئے بھی 74 سال ہو چکے، تو اس میں بر صغیر کی جو تاریخ ہے اس سے یہ ناواقف ہے۔ ہمارے کتنے علماء گزر گئے، کبار علماء، جنہوں نے بر صغیر میں خاص طور پر حدیث کی بڑی خدمت کی، دین کی اشاعت کی خدمت کی، اور خاص طور پر اس وقت جب کہ ہمارا یہ معاشرہ بر صغیر کا مخلوط تھا اور یہاں تمام مذاہب کے لوگ رہتے تھے، تو ان کے ساتھ مناظرے بھی ہوتے تھے، اور اس میں نمایاں طور پر اہل حدیث علماء یہ مناظرے کرتے تھے، وہ ہندو سامراج ہوں یا وہ آریہ کے لوگ ہوں یا کوئی بھی ہوں، عیسائی بھی تھے اور قادیانی بھی تھے۔ تو اس سے بھی طلباء کو زیادہ آگاہی نہیں ہے، اللہ کہ کوئی خطیب، کوئی امام، کوئی آدمی
کوئی قصہ بیان کر دے. تو اس لیے ہم نے محسوس کیا کہ کوئی کتاب اس میں ہم داخل کریں. تو اس ضمن میں ہمارے بہت سارے محسنین، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ ہم یہ کتاب تیار کر کے دے سکتے ہیں. تو یہ کتاب تیار کی گئی اور اس کا نام ہم نے اس طرح سے تجویز کیا کہ جس سے کوئی فرقہ واریت کی یعنی چیز ظاہر نہ ہو، اور یہ نہ احساس ہو کہ ہم خاص مکتبہ فکر کے لوگوں کی ہی تدریس کرتے ہیں. وہ اصحاب الحدیث کے نام سے وہ ہم نے کتاب مرتب کی. ابھی آج کل وہ تقسیم کی گئی ہے کتابیں، اس پر بھی ویسے تنقید تو آئی ہے. آپ کو پتہ ہے انسان کی چیزیں ہیں، براتب اس میں غلطیاں امکانات ہوتے ہیں. تو ہمارا خیال ہے یہ ہم تدریس میں لائیں گے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جو ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس میں شامل کریں گے. لیکن یہ بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ ہمارا جو نصاب ہے، میں ذاتی طور پر بہت حد تک اس پر مطمئن بھی ہوں، اس لیے کہ ہم نے اپنے نصاب میں ان مضامین کو بھی شامل کیا ہے جو اس وقت ضرورت ہے. مثلا اقتصادیات، اسلامی اقتصادیات کے نام سے ہم نے اس کو شامل کیا. یہ امتحان میں چونکہ اختیاری مضامین میں اس کو رکھا گیا، اس کے ساتھ اور بھی کتابیں ہیں، تو اگر کوئی اس کو لیتا ہے تو کم از کم اقتصادیات کے ابتدائی علوم سے وہ ضرور واقف ہو جائے گا، اور تقابل تو کرے گا وہ اپنے ان نظام سے جو اس وقت پوری دنیا کو جس نے گھیر رکھا ہے. وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اشتراکیت ہے، یا پھر اسلامی اقتصادی نظام. اسی طرح سیاسیات ہے، اس کو بھی ہم نے موضوع بنایا ہے اور اس کا بھی ہم امتحان لیتے ہیں وفاق میں. تو موجودہ جو سیاست ہے وہ کیا ہے اور سیاسہ شریعہ کیا ہے، اس کے درمیان بھی وہ سمجھنے کی کوشش کرے گا. اسی طرح تقابل ادیان ہے. آپ جانتے ہیں کہ باقی جتنے وفاق ہیں، یہ یعنی میں کسی کی تنقیص مقصود نہیں ہے، یہاں صرف ہم اپنے وفاق کی بات کر رہے ہیں. تو اس میں ہم نے تقابل ادیان بھی رکھا ہے اور یہ بڑا اہم موضوع ہے. اس میں ہم طلباء کو یہ آگاہی دیتے ہیں، اسلام کا تعارف بھی اس میں آ جاتا ہے، باقی مذاہب ان کا بھی آ جاتا ہے، جو سماوی ادیان ہیں ان کا تعارف بھی آ جاتا ہے. اور یہ ضروری ہے کہ کوئی بھی داعی اگر کہیں جا کے کام کرتا ہے تو اگر اسے ان تمام چیزوں سے آگاہی تو اپنی بات وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے. اسی طرح سے ہمارے اس نصاب میں حجت حدیث ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں مختلف فتنے ہیں. کچھ تو بالکل واضح ہیں کہ یہ حدیث کے منکر ہیں، کچھ منکر نہیں ہیں لیکن وہ حدیث کا اخفاف کرتے ہیں، اور ان کا جو ہے نا نقطہ نظر کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے، اور وہ غیر محسوس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تو کم از کم طالب علم جو ہے وہ اس موضوع کو پڑھے اور اسے حدیث کا دفاع کرنا اور اس کو ایک بطور حجت پیش کرنا، اس کا طریقہ اسے آ جائے. یہ ہمارے اس نصاب کی خصوصیات میں سے بات ہے. پھر دیکھیے جو سب سے بڑی بات ہمارے نصاب کی ہے، اہل حدیث کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور یہ تاثر عام ہے پبلک میں کہ یہ فقہ کو مانتے نہیں ہیں جی، یہ فقہ کے قائل ہی نہیں ہیں، یہ ائمہ کے قائل نہیں ہیں. میرا خیال ہے بڑا ظلم ہے، اور شاید ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو باور نہیں کرا سکے. ہمیں باور یہ کروانا چاہیے، ہمارے علماء کو، خطباء کو یہ بات ذہن نشین کر کے بیان کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ فقہ ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس لیے کہ ہم فقہ مقارنہ پڑھتے ہیں جس میں تمام ائمہ ان کی آراء اس کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی دلائل دیکھتے ہیں، ان کی حجت کو دیکھتے ہیں. اور پھر آپ کو علم ہے کہ بدایت المجتہد ہمارے اس نصاب کا حصہ ہے، اور اس میں علامہ ابن رشد آخر میں ترجیح بھی بیان کرتے ہیں اور وجہ ترجیح بھی بیان کر دیتے ہیں. تو طالب علم کے لیے ایک کھلا میدان ہے، وہ ان تمام دلائل کو دیکھے، اپنی ترجیح خود متعین کر لے اور دیکھے کہ کون سی چیز جو ہے دلیل کے اعتبار سے بہتر ہے. تو میرے خیال میں فقہ کی جتنی خدمت ہم کر رہے ہیں شاید کوئی نہیں کر رہا ہے. اپنے اپنے مخصوص دائرے میں ہیں لوگ، لیکن ہم تو واضح. اور دیکھیے یہاں چونکہ ہم بر صغیر میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو یہاں فقہ حنفی سب سے زیادہ ہے. تو ہم اسی لیے اپنے نصاب میں ہم نے ہدایہ کو رکھا ہے، وہ بھی ہم بچوں کو بالاستیاب پڑھاتے ہیں تاکہ انہیں معلوم ہو کہ حنفی فقہ کیا ہے. اس کے بعد پھر فقہ مقارنہ ہم پڑھاتے ہیں، اور اس سے طالب علم کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ ائمہ باقی کیا سوچتے ہیں، مسائل کیسے بیان کرتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہیں، ان کی استنباط کا طریقہ کیا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم اصول فقہ بھی پڑھا دیتے ہیں. تو میرے خیال میں یعنی ایک اس ماحول میں کام کرنے والے کے لیے اس سے بہتر نصاب نہیں ہو سکتا. ہاں
یہ دعویٰ ہمارا کبھی نہیں رہا کہ یہ پورا ہے، اس میں کمیاں اگر ہیں تو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ عالم ہیں یا کوئی عام آدمی بھی ہے، وہ کوئی پروفیسر بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، تو اگر اس کے علم میں کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ضرور ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرے۔ ہم انشاءاللہ اس کی رائے کا احترام کریں گے اور اپنی کمیٹی میں پیش کریں گے۔ اگر وہ واقعتاً بات اس کی صحیح ہے تو ہم قبول کرنے میں ذرا بھی ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی اور نہ ہم اس کو اپنی اہانت سمجھتے ہیں۔